فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 ہے اور عنوانات اور فہرست بیان ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 324 پر ہے راس الحسین علیہ السلام اور انس بن مالک جو کہ صحابی رسول تھے۔ صفحہ نمبر 325 امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ظلم۔ صفحہ نمبر 325 امام علیہ السلام کی آنکھ اور ناک مبارک پر ظلم۔ صفحہ نمبر 325 راس الحسین علیہ السلام اور زید بن ارقم صحابی رسول اللہ دربار میں۔ صفحہ نمبر 327 راس الحسین علیہ السلام اور ابن زیاد ملعون کی بے حرمتی۔ صفحہ نمبر 327 راس الحسین علیہ السلام اور ابن زیاد ملعون پر عذاب۔ صفحہ نمبر 327 راس الحسین علیہ السلام اور بی بی رباب سلام اللہ علیہا۔ صفحہ نمبر 328 راس الحسین علیہ السلام کا ابن زیاد ملعون سے کلام۔ صفحہ نمبر 328 راس الحسین علیہ السلام اور سورہ ابراہیم کی تلاوت۔ صفحہ نمبر 329 راس الحسین علیہ السلام اور سورہ بقرہ کی تلاوت۔ صفحہ نمبر 329 راس الحسین علیہ السلام اور سورہ شعراء کی تلاوت۔ صفحہ نمبر 329 رؤوس الشہداء کو کوفے میں پھرانا۔ صفحہ نمبر 329 راس الحسین علیہ السلام کا باب دار الامارہ پر کلام۔ صفحہ نمبر 330 راس الحسین علیہ السلام کا درخت سے لٹکی ہوئی حالت میں کلام۔ صفحہ نمبر 330 راس الحسین علیہ السلام کا نیزے کی بلندی سے نجف کی جانب کلام۔ صفحہ نمبر 330 راس الحسین علیہ السلام اور بازار کوفہ۔ صفحہ نمبر 331 راس الحسین علیہ السلام اور تاجروں کا بازار۔ صفحہ نمبر 331 راس الحسین علیہ السلام اور زید بن ارقم صحابی رسول اللہ بازار میں۔ صفحہ نمبر 331 راس الحسین علیہ السلام کا گریہ۔ صفحہ نمبر 332 راس الحسین علیہ السلام کا غروب آفتاب کے وقت کلام۔ صفحہ نمبر 332 راس الحسین علیہ السلام قبائل عرب کے درمیان۔ صفحہ نمبر 332 راس الحسین علیہ السلام اور حارث بن وقیدہ۔ صفحہ نمبر 333 راس الحسین علیہ السلام اور سورہ غافر کی تلاوت۔ صفحہ نمبر 334 سرہائے مبارک کی شام روانگی۔ صفحہ نمبر 334 راس الحسین علیہ السلام اور شہر تکریت کے نصرانی۔ صفحہ نمبر 335 دوران سفر اہل بیت علیہ السلام پر ظلم۔ صفحہ نمبر 335 راس الحسین علیہ السلام اور دیر راہب میں۔ صفحہ نمبر 337 راس الحسین علیہ السلام یہودی کے گھر میں۔ صفحہ نمبر 338 رؤوس الشہداء شہر کفر تاب میں۔ صفحہ نمبر 338 عنوان رؤوس الشہداء حمص میں۔ صفحہ نمبر 338 راس الحسین علیہ السلام اور زریر خزائی۔ صفحہ نمبر 339 رؤوس الشہداء اور یحییٰ حرانی۔ صفحہ نمبر 340 اور راس الحسین علیہ السلام اور قلعہ حصار۔ صفحہ نمبر 340 راس الحسین علیہ السلام یسجیر میں۔ صفحہ نمبر 340 راس الحسین علیہ السلام کا اپنے مصائب بیان کرنا۔ صفحہ نمبر 341 راس الحسین علیہ السلام کنسرین میں۔ صفحہ نمبر
42 راس الحسین علیہ السلام کا انبیاء کرام کی مقدس ارواح سے کلام، صفحہ نمبر 343 رؤوس الشہداء اور شہر عین الوردہ میں، صفحہ نمبر 343 راس الحسین علیہ السلام کا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے رکنا، صفحہ نمبر 344 مشہد النقطہ، صفحہ نمبر 344 راس الحسین علیہ السلام کا اذان دینا، صفحہ نمبر 344 راس الحسین علیہ السلام اور 70 نصیری کا مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 347 راس الحسین علیہ السلام اور حاطف غیبی، 348 سرحائے مبارک کا داخلہ شام، 350 سرحائے مبارک کا داخلہ شام اور جناب ام کلثوم علیہ السلام کا کلام، 351 راس الحسین علیہ السلام باب جیرون سے باب تما پر، 352 راس الحسین علیہ السلام باب بنی خزیمہ میں، 352 امام زین العابدین علیہ السلام اور سہل بن سعد، 353 راس الحسین علیہ السلام اور منہال بن عمرو، 354 راس الحسین علیہ السلام اور سلمہ بن کہیل، 354 دربار یزید ملعون میں شہداء کے سروں کا داخلہ، 355 سرحائے مبارک دربار یزید ملعون میں، 356 راس الحسین کا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تسلی دینا، 356 راس الحسین کا تشت میں کلام، 357 راس الحسین اور یزید ملعون کا ظلم اور اشعار، 358 راس الحسین اور یزید ملعون کا شطرنج کھیلنا، 359 راس الحسین اور یزید ملعون کی شراب نوشی، 360 راس الحسین اور یحییٰ بن حکم کے اشعار، 360 راس الحسین اور ابو برزہ سلمہ صحابی رسول اللہ، 361 راس الحسین اور ہند بنت عبداللہ بن عامر زوجہ یزید ملعون، 361 راس الحسین اور عاتکہ بنت یزید ملعون، 361 راس الحسین اور یزید ملعون کا گھر، 362 راس الحسین پر مروان بن حکم ملعون کا ظلم، راس الحسین اور سفیر روم، 362 363 راس الحسین اور یہودی پیشوا راس الجالوت، 364 راس الحسین اور غیر مسلم طبیب، 365 راس الحسین پر رسول اللہ کا گریہ، 366 راس الحسین علیہ السلام اور بنت الحسین علیہ السلام، 367 رؤوس الشہداء دروازے دمشق پر، 367 راس الحسین علیہ السلام پر ایک ملعونہ کا پتھراؤ، 368 راس الحسین کا امام سجاد علیہ السلام سے کلام، 368 راس الحسین علیہ السلام اور راس یحییٰ نبی اللہ، 369 راس الحسین علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کنواں، 369 مدفن رؤوس الشہداء شام میں 16 سر، 371 جناب عباس علمدار اور جناب علی اکبر کے سر کا مدفن، 371 جناب قاسم اصغر بن امام حسن علیہ السلام کے سر کا مدفن، 371 مدفن راس الحسین، 371 قول اول کربلا میں مدفن، 374 قول دوم نجف میں مدفن، 376 قول سویم رقہ میں، 376 قول چہارم مدینہ منورہ میں مدفن، 376 قول پنجم شہر دمشق میں مدفن، 378 قول ششم شہر قاہرہ میں مدفن، 378 مصر راس الحسین در حقیقت راس الزید شہید، 379 مصر راس ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مثنی، 380 افغانستان راس الحسین علیہ السلام، 380 ترکمنستان راس الحسین علیہ السلام، 381 فلسطین راس الحسین علیہ السلام، 381 دارالخر کوفہ راس الحسین علیہ السلام، 383 خلاصہ اور 383 پر مدفن شہداء، 386 اس تحقیق کی اہمیت، 386 شہداء کی قبروں کی تشخیص، 386 مدفن اور اقوال مورخین، 387 388 تدفین کے وقت کا تعین،
388 پہلا قول 11 محرم کو مدفن، شیعہ مورخین کی رائے 389 دوسرا قول 13 محرم کو مدفن، 13 محرم کو تدفین کے شواہد اور معیدات 392 394 11 محرم کو تدفین کے بارے میں قول کی دلالت اور صحت 396 دفن کے عمل میں امام زین العابدین علیہ السلام کا موجود ہونا 397 شیعہ مورخین کی رائے تدفین 13 محرم کو ہوئی 398 شہداء کی تدفین اور الہی منصوبہ 398 واقعہ کربلا اور الہی منصوبہ 398 امام صادق علیہ السلام کی روایت 401 امام باقر علیہ السلام کی روایت 401 شہداء کربلا کی تدفین کا طریقہ کار الہی منصوبہ ہے 402 الہی منصوبے کا نافذ کرنے والے 402 نمبر 1 خالص غیبی اسلوب 403 نمبر 2 امام زین العابدین علیہ السلام کا حاضر ہونا 404 وقت تدفین امام سجاد علیہ السلام کی موجودگی پر چند دلائل 404 عقائدی دلائل 405 تاریخی دلائل 406 الکشی وفات 328 ہجری کی روایت 408 دربندی کی روایت 411 کربلا کے معتبر مصادر کا ان روایات کو ذکر نہ کرنا 411 پہلا احتمال معتقدین ان روایات پر مطلع نہیں تھے 413 دوسرا احتمال اور وہ ان روایات پر مطلع تھے لیکن ان کو نقل نہیں کیا 414 تیسرا احتمال معتقدین نے تقیہ کی وجہ سے ان روایت کو نقل نہ کیا ہو 414 تدفین شہداء کربلا اور رسول اللہ 415 تدفین کا طریقہ کار اور شہداء کی قبروں کی تشخیص 415 تاریخی دلائل سے شہداء کی قبور کا تعین 417 شہداء کی اجتماعی تدفین کے بارے میں مختلف اقوال 417 پہلا قول 417 دوسرا قول 418 تیسرا قول 419 شہداء کی قبروں کے تعین کے بارے میں قول مختار 419 شہداء کی اجتماعی تدفین اور قبور کی حدود 420 اجتماعی تدفین کی حرمت 421 جناب حبیب ابن مظاہر کی زری 422 حائر حسینی سے باہر 2 ذریعہ 422 جناب عباس علیہ السلام کی زری 423 جناب حر الرحائی کی ذریع اقدس 424 تدفین کے عمل میں رمزی پہلو 425 اجتماعی تدفین کے رموز 427 انفرادی تدفین کے رموز 427 جناب عباس علیہ السلام 428 جناب علی اکبر اور جناب حبیب ابن مظاہر 429 جناب حر رہائی 430 شہید خواتین کی تدفین 431 مدفن امام حسین علیہ السلام کی کیفیت 431 قبر امام حسین علیہ السلام پر امام سجاد کی تحریر 432 مدفن جناب عباس علیہ السلام کی کیفیت 432 یوم عاشورہ جناب عبداللہ رضی بن امام حسین کا مدفن 432 20 محرم مدفن جناب جون بن حوی 433 حلہ روضہ جناب محمد اصغر بن امیر المومنین علیہ السلام 435 کربلا روضہ جناب اون بن عبداللہ بن جعفر طیار 436 جناب حر کی قبر کشائی اور رومال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا 436 جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر کشائی 437 قبر امام حسین علیہ السلام دعا کا بہترین وسیلہ 437 روضہ امام حسین علیہ السلام میں مدفون امام زادگان 438 امام علیہ السلام اور رجت 438 رجت 439 قرآن میں رجت امام حسین علیہ السلام 440 احادیث میں رجت امام حسین علیہ السلام 442 پر ہے مصادر اور یہاں پر فہرست اور عنوانات اور صفحہ نمبر کا اختتام ہوتا ہے۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج 15 شعبان اور ہدیہ کریں گے اس کتاب کو امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے والدین خصوصاً بی بی نرجس خاتون کو۔ صفحہ نمبر 27 ہے، شہید کا نمبر 202 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے 42 نمبر ہے، ابو الفضل العباس الاکبر بن امیر المومنین علیہ السلام۔
ولادت سعادت یا کاشف الکربی عن وجی الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین۔ علماء لغت نے لفظ عباس کے متعدد معنی رقم کیے ہیں جو سب کے سب جوامردی، شجاعت، تحور و بہادری سے عبارت ہیں۔ لفظ عباس ترش رو، شیر درندہ، پہلوان، شہزور اور شیر نر کے معنی رکھتا ہے۔ اسد اللہ غالب نے اسی باعث اسد الحسین کو عباس کے نام سے موسوم فرمایا۔ حضرت عباس اکبر علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو تشریف لائے۔ کربلا میں شہادت کے وقت آپ کی عمر 34 سال 6 ماہ تھی۔ آپ کی والدہ بی بی ام البنین فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن عامر کلابیہ تھیں۔ نسابہ شہیر جمال الدین احمد بن علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل جو نسب شناسی میں بڑے ماہر تھے اور اب عرب کے حالات اور اخبار اور ان کے نسبوں سے آگاہ تھے، آپ نے فرمایا کہ عرب کے شجاع اور دلیر ترین خاندان سے کسی خاتون کو دیکھو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں تاکہ وہ میرے لیے بہادر شہسوار جوان جنم دے۔ جناب عقیل نے عرض کیا کہ ام البنین کلابیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقد کیجیے کیونکہ عرب میں ان کے آباء و اجداد سے زیادہ کوئی شجاع نہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان محترمہ سے شادی کی تو ام البنین سلام اللہ علیہ نے نہایت باشرافت بیٹے جنم دیے اور سب سے پہلے عباس علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم یہاں حضرت عباس علیہ السلام کی کربلا سے پہلی والی زندگی کا مختصر ذکر کریں گے اور کربلا کے واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 27 ہی ہے اور عنوان ہے شکل و شمائل۔ آپ جسمانی شکل و شمائل، خوبصورتی اور زیبائی کے ساتھ ساتھ معنوی شان و شوکت کے مالک تھے۔ آپ بلند قد و قامت، بہترین متناسب اعضاء و بدن کے مالک، نہایت ہی وجیح، حسین اور جمیل جوان تھے۔ معنوی فضائل، کمالات اور مناقب و صفات میں وحید دہر تھے۔ علامہ احمد عارف الزین مصری رقم طراز ہیں کہ عباس اپنے نفس کے مالک تھے جو حمیت و غیرت، نخوت و شجاعت اور شہادت کے موقع پر شعلہ بار ہو کر بہادری اور جافشانی کے موقع پر بھڑک اٹھتا تھا۔ عباس سا بہادر میدان جنگ میں پیش قدم اور چہرہ شرافت سے دشمن کو گرد و غبار کی طرح پاک کرنے والا آغوش مادر گیتی میں کوئی نہ تھا۔ مقاتل طالبین، بحار الانوار، دیگر کتب تراجم رجال و تاریخ میں ان کے معنوی شان و شوکت، فضائل و مناقب و جسمانی خد و خال اور شمائل کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور زاہد تھے اور آپ کو ذو صفنات یعنی اعضائے سجدہ کثرت سجود کی وجہ سے سخت اور موٹے ہو گئے کہ لقب سے پکارا جاتا تھا۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی ذی صفنات کہا جاتا ہے۔ ائمہ الہدیٰ علیہ السلام کی اولاد کے فقہاء میں سے تھے۔ عادل، پرہیزگار، متقی اور پاکیزہ تھے۔ شجاع، بہادر، شہسوار، خوبصورت جسامت والے اور حسن و جمال کے پیکر تھے۔ نہایت خوبصورت اور عمدہ موٹے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور آپ کے قدم زمین پر خط دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 28 نام اور کنیت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس نو مولود کا نام عباس رکھا جو کہ اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ یہ بچہ مستقبل میں انتہائی شجاع اور بہادر ہوگا اور کفر اور باطل کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ہر خیر و بھلائی کا علمبردار ہوگا۔ پس تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں میں حضرت عباس علیہ السلام دشمنوں کے خلاف لڑنے والے ایسے مجاہد اسلام تھے کہ جن کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میدان کربلا میں جناب عباس علیہ السلام نے دشمنوں کے بڑے غرور و تکبر سے بھرے ہوئے سالاروں کو فنار کیا اور دشمن کی پوری فوج پر موت کی پرچھائیوں کو طاری کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو ان 2 کنیتوں سے یاد کیا جاتا ہے، ابو الفضل اور ابو القاسم۔ صفحہ نمبر 29 ابو الفضل۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الفضل مشہور ہوئی۔ یہ کنیت حقیقت میں آپ کی ذات کے عین مطابق تھی کیونکہ ابو الفضل کے معنی جود و سخاوت کا مرکز ہے۔
جناب عباس علیہ السلام کی زندگی میں لاتعداد لوگ ان کی جود و سخا کی بارش سے سیراب ہوتے رہتے تھے اور آنے والا کوئی سائل اور محتاج کبھی خالی نہیں گیا۔ اسی طرح سے شہادت کے بعد بھی آپ ابو الفضل ہی رہے اور حاجت مند اور پریشان حال کی منزل مقصود ہے۔ بس اگر کوئی بھی شخص سچی نیت کے ساتھ جناب عباس علیہ السلام کو اپنی پریشانی کی دوری یا حاجت روائی کے لیے پکارے تو خداوند متعال فوری طور پر اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 29 ابو القاسم۔ اس کنیت کا سبب آپ کا وہ بیٹا ہے جس کا نام قاسم تھا، جو واقع کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ جناب قاسم کو جناب عباس علیہ السلام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حفاظت اور اسلام کی بقا کے لیے قربان کیا تھا۔ القاب صفحہ نمبر 29۔ لقب سے مراد وہ نام ہوتا ہے جو دوسرے لوگ کسی بھی شخص کی کسی صفت کو دیکھ کر رکھتے ہیں، اور کسی کا بھی لقب اس کے صفات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کے بہت سے القابات ہیں جو سب ان کی عالی صفات، روحانی پاکیزگی اور بلند اخلاق پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ کے مشہور القاب میں ابو القربہ، قمر بنی ہاشم، عبد صالح، ساقی عطاشی کربلا، المواسی ہمدردی کرنے والا، الفادی فداکاری کرنے والا، الحامی دفاع کرنے والا، الواقی حفاظت کرنے والا، السعی صحیح کوشش کرنے والا، ظہر لوائلیہ ولایت کا پشپنا، باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ، حامل لواح پرچم اٹھانے والا، السقا ساقی، بطل القمی القمی کا بہادر، کبش الکتبیہ فوج کا سردار، عمید عین سے ہے، سالار فوج، حامی الزینہ محملوں کی حفاظت کرنے والا۔ صفحہ نمبر 29 قمر بنی ہاشم۔ جناب عباس علیہ السلام اپنی ظاہری وضع کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت اور حسن و جمال کا ایک عظیم پیکر تھے، جس کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب اور خطاب دیا گیا۔ جس طرح آپ قمر بنی ہاشم ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا بھی چاند ہیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا کا چاند ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی راہ شہادت کو اپنی دلیری اور قربانی سے روشن کیا اور مقصد شہادت کو تمام مسلمانوں تک پہنچایا۔ آپ کا مقام اور منزلت امام حسین علیہ السلام کی نسبت وہی تھی جو مقام و منزلت امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمس ہیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب قمر ہیں، امام حسین علیہ السلام شمس ہیں تو عباس بن علی علیہ السلام قمر ہیں۔ علامہ شیخ فضل علی قزوینی نے اپنی کتاب الامام الحسین علیہ السلام و اصحابہ میں اس لطیف نکتے کی طرف اشارہ کیا، اور ان کی عین عبارت یہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہران میں شریف الصدر الاشرف کے گھر میں غیر چاپ شدہ رسالہ دیکھا جو بزرگ شیخ جعفر شوستری صاحب الخصائص الحسینیہ قد سراہ کا تھا، جو سورہ شمس کی تفسیر کے بارے میں لکھا تھا۔ اس رسالے میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی شمس و قمر کا ذکر کیا جائے تو شمس سے مراد رسول اللہ اور قمر سے مراد علی علیہ السلام ہے، اس لیے کہ علی علیہ السلام آپ کی نسبت صورتوں کی روشنی جیسے ہیں اور چاند کا نور سورج سے لیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس سورہ میں سورج سے مراد امام حسین علیہ السلام اور چاند سے مراد ابو الفضل العباس ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ صفحہ نمبر 30 السقا ساقی۔ اس کے معنی یہ وہ لقب ہے جو سب سے زیادہ جناب عباس علیہ السلام کو پسند ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے پیاسوں کو پانی سے سیراب کیا۔ جب عمر سعد لعین ابن لعین نے انسانیت کو جاہلیت کی لعنت سے باہر نکالنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر پانی بند کیا اور اس کی فوجیں فرات کے کنارے آ گئیں تاکہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسی رہے، اس وقت جناب عباس نے انصار حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر متعدد بار اس گھیرے کو توڑ کر پانی لائے اور اہل بیت علیہ السلام کے پیاسوں کو سیراب کیا۔ لیکن علی قزوینی نے لکھا ہے کہ اس لقب کی اصل وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کو یہ لقب شب عاشورہ نہیں ملا تھا، بلکہ جس رات مدینے سے نکل رہے تھے اسی رات آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ جس رات مدینے سے نکل رہے تھے تو ذمہ داریاں تقسیم کی گئیں،
جس طرح کے اکابر اور اشراف اور سلاطین کا طریقہ کار تھا کہ جب سفر پر جاتے تھے تو پہلے سے ساری ذمہ داریاں تقسیم کر کے کسی خاص فرد کے ذمہ لگاتے تھے۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان مدینے سے نکل رہا تھا تو بعض افراد کی ذمہ داریاں پہلے سے معین کی گئیں۔ مثلاً مختلف اخراجات اور خرچے کے حساب و کتاب علی بن حسین علیہ السلام کے حوالے کیے گئے۔ اذان کی ذمہ داری حجاج بن مسروق کے ذمہ لگائی گئی۔ نیز امام حسین علیہ السلام کے رکاب کو پکڑنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، اور اسی طرح پانی پلانا، پانی کا اہتمام کرنا حضرت ابو الفضل العباس کے ذمہ تھے۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کو سقہ کا نام آپ کے والد ماجد علی علیہ السلام کے زمانے میں دیا گیا، بنا بر منقول کہ آپ مسجد میں تھے اور آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی تھے، تو امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی، پانی طلب کیا، حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر آئے، جبکہ اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، اسی وقت ان کا نام سقہ پڑ گیا۔ صفحہ نمبر 31، بطل القمی، القمی کا بہادر۔ القمی اس نہر کا نام ہے جو فرات سے نکلتی ہے۔ اسی شہر کے کنارے جناب عباس علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا۔ اس نہر کو ابن مرجانہ ملعون کے حکم سے دشمن نے بہت زیادہ فوج کے ذریعے اپنے پہرے میں لیا ہوا تھا تاکہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید شباب اہل جنہ اور خواتین و بچوں کو پیاسا ہی شہید کر دیا جائے۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنی شجاعت، جوانمردی اور عزم کی بلندی کے ذریعے متعدد بار دشمنوں کے اس پہرے کو توڑا اور ان کے بڑے بڑے بہادروں کو واصل جہنم کیا اور وہاں سے پانی حاصل کیا، اور اسی طرح کی آخری کوشش میں جام شہادت نوش کیا۔ حامل لواء، علمدار، اس کے معنی علمدار ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی مشہور ترین القابات میں ایک علمدار بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے علم اپنے اہل بیت علیہ السلام اور انصار و اصحاب میں سے فقط حضرت عباس کو عطا کیا، اور اس کی وجہ جناب عباس کی عسکری اور جنگی صلاحیت تھی۔ اس زمانے میں علمداری کا منصب پورے لشکر میں ایک اہم ترین منصب تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا گیا علم اس وقت کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر سایہ فگن تھا کہ جب سے وہ یثرب سے نکلے تھے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے علم ایسے فولادی ہاتھوں میں تھامایا کہ یہ علم اس وقت تک نہ گرا جب تک کہ یہ فولادی ہاتھ کٹ کر القمی کے کنارے کے پاس نہ گر گئے۔ صفحہ نمبر 32 ہے، اور آپ کا لقب کبش الکتبیہ، فوج کا سردار۔ یہ وہ لقب ہے جو فوج کے ایسے سردار کو دیا جاتا ہے جو فوج کے تمام گروہوں کی حفاظت بہت دانشمندی اور دلیری سے کرے۔ یہ عظیم لقب حضرت عباس علیہ السلام کو اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے کربلا کے میدان میں انتہائی شجاعت اور جوانمردی اور جرأت مندی سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی حفاظت کی۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی کے لشکر کی اصل قوت تھے، جو دشمن پر بجلی کسی تیزی سے حملہ کرتے اور دشمنوں کی صفوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 32، عمید، عین میم یہ دال، سالار فوج۔ یہ لقب بھی فوج کے اہم ترین سردار کو دیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کی فوج کے سالار اعلیٰ تھے۔ صفحہ نمبر 32، حامی الزانیہ، محملوں کی حفاظت کرنے والا۔ یہ لقب بھی حضرت عباس علیہ السلام کے مشہور القاب میں سے ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اس لقب سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ مکہ سے لے کر کربلا تک نبوت اور امامت اور وحی کے سائے میں رہنے کی عادی خواتین اور ان کے محملوں کی حفاظت اور ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کی ذمہ تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو اس خوبی سے انجام دیا کہ اس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ صفحہ نمبر 32، باب الحوائج۔ یہ وہ لقب ہے جو لوگوں میں بہت مشہور ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام سے اپنی بڑی سے بڑی حاجت طلب کرتا ہے، خدا اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو بھی پریشان حال مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے، اس کی پریشانی کو خدا تعالیٰ دور کرتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام خدا کی رحمتوں کا جھونکا اور خدا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور خدا تک رسائی کا ایک وسیلہ ہے۔ خدا کے نزدیک حضرت عباس علیہ السلام ایک بہت بڑی منزلت کے مالک ہیں، اور یہ سب فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام اور اس کے اہداف اور اصولوں کی مدد اور نصرت اور حفاظت میں مقدس جہاد کیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 32۔ آپ کا لقب عالم غیر معلم۔ زقہ کے معنی ابن منصور نے لسان العرب میں اس طرح بیان کیا کہ الزق المصدر الزقہ طائر الفرخہ یزقہ، اس تشبیہ اور پرندے کا اپنے چوزے کو اس کے منہ میں دانہ دینا۔ اس تشبیہ اور استعارے کے لیے مناسب ہے کہ عبدالرزاق المکرم کی عبارت نقل کی جائے۔ مرحوم عبدالرزاق اپنی کتاب میں فرماتے ہیں الزقہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب پرندے اپنے چوزے کو غذا اس کے منہ میں دیتا ہے جبکہ وہ خود دانے کھانے کی قوت نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام جو اسلوب کلام پر آگاہ تھے انہوں نے حضرت عباس کے لیے یہاں یہ لفظ استعمال کیا۔ یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ابوالفضل عباس دوران شیر خواری سے ہی علوم و معارف کو حاصل کرنے کی قابلیت رکھتے تھے اور بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ لہٰذا اس وضاحت کے بعد حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عباس بن علی علیہ السلام نے علم کو چوزے کے دانے کھانے کی طرح بچپن میں ہی حاصل کیا اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ 14 سال باب مدینۃ العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ عطوفت میں رہے۔ اس لیے رجالی معروف جناب علامہ مامقانی نے آپ کے بارے میں لکھا اور اس طرح محمد باقر آپ نے لکھا کہ وقت کان من فقہا اولاد الائمہ علیہم السلام، اور اسی طرح محمد باقر بیری جندی نے لکھا کہ بے شک حضرت عباس علیہ السلام بڑے فقہا میں سے تھے اور اہل بیت علیہ السلام میں صاحب فضیلت تھے، بلکہ آپ ایک ایسے عالم تھے جس کو کسی نے سکھایا نہیں تھا، اور یہ بات مولا علی علیہ السلام کے سکھانے سے کوئی منافات نہیں رکھتا۔ صفحہ نمبر 33۔ بی بی ام البنین علیہ السلام کی لوری۔ علامہ باقر شریف القرشی لکھتے ہیں کہ بی بی ام البنین علیہ السلام جناب عباس کے لیے یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں کہ میں اپنے عباس کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حسد کرنے والی آنکھ سے، وہ حسد کرنے والے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، مسلمان ہوں یا منکر ہوں، جانے والے ہوں یا آنے والے ہوں، بیٹے ہوں یا باپ ہوں۔ صفحہ نمبر 34۔ عہد امیر المومنین علیہ السلام میں امیر المومنین علیہ السلام نے خاص عنایات اور توجیہات کے ذریعے جناب عباس علیہ السلام کو اسلامی اخلاق آداب سے روشناس کرایا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو پروان چڑھایا۔ جناب عباس علیہ السلام نے والد کے سائے میں تقریباً 14 سال گزارے اور اس عرصے میں ہمہ وقت والد بزرگوار کے ہمراہ رہے۔ خلافت کے دشوار ایام میں لمحہ بھر بھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ جب سن 37 ہجری میں جنگ صفین چھڑی تو جناب عباس 11 یا 12 سال کے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے اس جنگ میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔ معاویہ کا 85,000 افراد پر مشتمل لشکر صفین میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے ابو العور السلمہ کو بڑی نفری دے کر فرات پر متعین کر دیا اور حکم دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کو پانی نہ لینے دیا جائے تاکہ وہ پیاس کی وجہ سے جنگ لڑے بغیر شکست کھا جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر آ پہنچا تو فوجی تھکاوٹ اور پیاس میں مبتلا تھے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے ساسا بن سوہان اور شبز بن ربیع کو پانی لے کر آنے کی ذمہ داری سونپی اور ان دونوں افراد نے کچھ نفری لے کر دریا پر تعینات معاویہ کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور پانی کی ضرورت پوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس حملے میں امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس بھی شریک تھے۔ صفین میں جنگ زوروں پر تھی جب اچانک ایک کم عمر نقاب پوش جوان لشکر علی سے جدا ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس جوان کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ لشکر معاویہ کے لشکر کے سامنے آ کر رکا اور حل من مبارز کی صدا بلند کی۔ معاویہ نے اپنے لشکر کے طاقتور ترین پہلوان ابو شعثہ سے میدان میں نکل کر اس نوجوان کا جواب دینے کا حکم دیا، مگر اس نے کہا شام والے سمجھتے ہیں کہ میں 1000 گھڑ سوار شہ سواروں کے برابر ہوں اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھجوا رہے ہو۔ میرے 7 بیٹے ہیں جو اس نوجوان کو جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان کارزار میں روانہ کیا جو چند ہی لمحوں میں نوجوان کے ہاتھوں اپنے خون میں نہا گیا۔ ابو شعثہ نے بڑی حیرت سے یہ نظارہ دیکھا اور اپنا دوسرا بیٹا نئی ہدایات دے کر میدان میں اتارا، لیکن نتیجہ وہی تھا۔
اور یوں ابو شعثہ کے 7 فرزند اس نوجوان کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخرکار ابو شعثہ نوجوان کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترا، لیکن وہ بھی چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کی ایک کاری ضرب کا شکار ہو کر اپنے بیٹوں سے جا ملا۔ معاویہ کے لشکر میں کسی میں اس نوجوان کا جواب دینے کی جرأت نہ تھی، اور دوسری طرف سے سپاہ امیر المومنین علیہ السلام میں بھی سب حیرت زدہ ہو کر اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ بالآخر کوئی حریف نہ پا کر اپنی سپاہ کی طرف لوٹا اور امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کا نقاب اٹھایا اور جناب عباس کے چہرے سے دھول ہٹا کر بوسہ لیا۔ صفحہ نمبر 35۔ امام علی علیہ السلام کی جناب عباس کو نصیحت۔ 21 رمضان کو امیر المومنین علیہ السلام جناب عباس علمدار کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، تمہاری وجہ سے قیامت میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، عاشور کے دن جب گھاٹ پر جانا تو خبردار پانی نہ پینا جبکہ تمہارا بھائی حسین علیہ السلام پیاسا ہو۔ صفحہ نمبر 35۔ عنوان عباس علیہ السلام، حسین علیہ السلام تیرے حوالے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے خلوت میں حضرات حسنین شریفین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ ہستیاں آپ علیہ السلام کے پاس آ گئیں تو آپ نے روتے ہوئے ان سب کے سروں اور چہروں پر اپنا دست مبارک پھیرنا شروع کیا۔ جب ان سب نے اپنے مہربان بابا کو روتے دیکھا تو انہوں نے بھی رونا شروع کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی باقی اولاد نے رونے کی آوازیں سنی تو وہ سب کے سب آپ کے پاس اندر آ گئے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ امیر مومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی اولاد ان کے سپرد کی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے جناب عباس کی طرف دیکھا تو انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جب جناب عباس قریب آئے تو آپ نے بلند آواز کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا، اے میرے فرزند عباس، اے میرے لخت جگر، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں حسین علیہ السلام تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام اللہ کی اور اس کے رسول کی، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور میری امانت ہیں، ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے، تم ان کے بازو اور محافظ بن جاؤ، جب ان پر وقت آئے تو اپنے آپ کو ان پر قربان کر دینا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے بلند آواز کے ساتھ گریہ کیا۔ اس دوران آپ غشی میں چلے گئے۔ صفحہ نمبر 35 ہی ہے اور عنوان ہے عہد امام حسن علیہ السلام۔ سن 40 ہجری 21 رمضان آل علی علیہ السلام کے لیے نہایت غمگین گھڑی تھی۔ ابن ملجم ملعون کی زہر آلود تلوار کا وار کاری ثابت ہوا اور خورشید عدالت غروب ہو گیا۔ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عین اسی وقت معاویہ اور اس کے کارندے رؤوسا قبائل کو خریدنے میں سرگرم عمل ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کو کمزور اور لوگوں کی عقیدت کو امام حسن علیہ السلام کے لیے سست کرنے لگے۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ کوفہ اور اس کے اطراف سے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے 1,20,000 لوگوں نے معاویہ سے جنگ کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن ان میں سے صرف 12,000 افراد جمع ہوئے۔ یوں لوگ انتظار سے پہلے ہی اپنے امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر ان کے پاس سے ہٹ گئے، یہاں تک کہ ان کے چچا زاد عبید اللہ ابن عباد جو سپاہ امام کے سردار تھے، ان کو بھی بھاری رقم رشوت دے کر خرید لیا۔ عبید اللہ ابن عباس کی خیانت سے امام علیہ السلام کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام علیہ السلام کے ایک اور سردار بنام کندی 4,000 سپاہیوں کے ساتھ، جو کہ شہر انبار میں مستقر تھا، معاویہ سے جا ملا۔ اس سے بڑھ کر ان بے ایمان لوگوں نے مدائن کے نزدیک صابت نامی گاؤں میں امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر کے آپ علیہ السلام کی مصلی نماز کو آپ کے نیچے سے کھینچ لیا اور آپ علیہ السلام کو زمین پر گرا دیا اور خنجر سے آپ علیہ السلام کی ران پر زخم لگایا۔ لوگوں کی بے وفائی، معاویہ کے مال و زر کے سامنے بک کر امام علیہ السلام سے خیانت اور حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہونا ایسے عوامل تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 ربیع الاول 41 ہجری کو معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کی۔ اسی طرح حکومت عدل کے جس کی امام علیہ السلام نے بنیاد ڈالی تھی اور جو غریب اور بے نوا لوگوں کی خوشبختی کی نوید تھی، آج اختتام کو پہنچی۔ پھر معاشرہ معاویہ اور اس کے بیٹے یزید ملعون کے ظلم و ستم کا شکار ہوا۔ ان تمام حالات و مشکلات میں حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، لوگوں کو اصل حقیقت کی شناخت کی دعوت دیتے رہے، پکار کر لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جہالت اور خوف کی قبر میں سوئے لوگ جاگ نہ سکے۔ لیکن جب معاویہ کے کارندے جیسے
سمرہ بن جندب ملعون، بصر بن ارتات ملعون اور زیاد بن ابیہ ملعون نے تیغ تلے قتل عام کرنا شروع کیا تو حکومت عدل علوی یاد آئی۔ حضرت عباس علمدار امام حسن علیہ السلام کے دور امامت کے دوران آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور اس دور میں امام حسن علیہ السلام کو معاویہ اس کے کارگزاروں کی جانب سے درپیش مسلسل مخالفتوں اور دشمنیوں اور سازشوں کے باوجود جناب عباس پوری قوت سے بھائی کی حفاظت میں کوشاں رہے۔ جناب عباس اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے دور میں شیعان آل رسول علیہ السلام کے باب الحوائج تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کو اپنے بھائی کے الطاف اور عنایات سے بہرہ مند کرتے رہتے تھے۔ جو سائلین اور غربا اور مساکین اپنی حاجتیں امام حسن علیہ السلام کے پاس لاتے تھے، اپنے مسائل باب الحوائج کے سامنے بیان کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے مسائل بھائی امام حسن علیہ السلام کے لیے بیان کرتے اور ان کے سلسلے میں بھائی کے جاری کردہ حکم پر عمل کرتے۔ نیز جس وقت امام حسن علیہ السلام اسلام دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور دشمنوں نے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو مدینے میں تیروں کا نشانہ بنایا، علوی اور ہاشمی غیرت نے جناب عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے تک پہنچا دیا، لیکن آپ کو اپنے شہید بھائی کی بات یاد آئی۔ چنانچہ امام وقت کی خالص پیروی نے آپ کو صبر اور حلم کی دعوت دی۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ کے حضور حضرت عباس کے فعال کردار کا بہترین گواہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت نامے میں فرمایا: سلام ہو آپ پر اے بندہ صالح، اس کے رسول امیر المومنین اور حسن اور حسین علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حالات جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔